السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان 7ویں پارہ کے ربع سے 8ویں پارہ کے نصف تک ہے۔ سورہ انعام پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال پوچھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزہ عطا کیے اور کیسی کیسی نعمتیں دی، سوال پوچھیں گے اور پوچھیں گے تم کو اور تمہاری ماں کو دی، کس طرح تم قوم کو نوازے، کس طرح قوم کو تم نے دیا۔ تو اب تو جواب دو کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم اور کسی کو خدا مت بنا لینا، ایک اللہ۔ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے خدا کا بندہ قرار دینا؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے ہرگز نہیں، آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں، میں نے آپ کے حکم کے مطابق صرف آپ کی بندگی کا حکم دیا، اس کے باوجود اگر لوگوں نے کفر کیا تو اے اللہ آپ انہیں سزا دیں یا معاف کر دیں، آپ کے حق میں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے چونکہ جتنے نبی دنیا میں آتے ہیں ہر نبی لوگوں کو جو تعلیم دیتے ہیں بس یہی ہے، ایک اللہ کی وحدانیت، اس کی فردانیت کو تسلیم کروانا اور اپنی اس نبوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں کہ مجھے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے ہر انسان براہ راست اللہ سے بات تو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں اور نبی آ کر کے بتاتے اللہ کا پیغام، اللہ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب بندوں کی ذمہ داری کہ نبی کی نبوت کو مانے، رسول کی رسالت کو مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھے، اللہ تبارک و قرب حاصل کرے۔ اللہ نے کہا کہ جو اس کے باوجود جو لوگ نہیں مانتے اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت کو، دین کو نہیں مانتے، اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے رب کے درمیان اللہ گواہ ہے، یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں جس کو یہ مطلب متنبہ کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ کہ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ، کہہ دیجئے کس کی بڑی گواہی ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کفار مکہ کو کہ جو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہو، ان کی نبوت کو نہیں مان رہے، ان کی رسالت کو نہیں مان رہے، قرآن اللہ نے بذریعہ وحی میرے تک بھیجا ہے جس کے ذریعے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر والے خود کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے کسی بھی چیز وَإِن يَمْسَسْكَ کوئی خیر پہنچانا چاہے اللہ تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اے لوگوں جو دنیا کی زندگی پڑھو مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی میں جو پڑے ہو نبی کی نبوت کو نہیں مانتے ہو، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہو، جس دن آنکھ بند ہوئی تو سمجھ میں آ جائے گا یہ دنیا کھیل تماشا، یہ لہو لعب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کی سودا ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے نبی ہو جو بھی ہو دنیا میں آئے ہیں سب کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا، سب کو جانا ہے۔ ہم اور آپ یہاں دنیا میں جینے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے، اصل زندگی انسان کی موت کے بعد شروع ہوگی۔ اس لیے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھی زندگی جینا سیکھ لے، اللہ رب العالمین کو پہچانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی ہیں سب کو ماننے کے بعد اللہ کا قرب حاصل۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے شروع میں نے فرمایا کہ جو لوگ پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں یا انہیں جادوگر کہتے ہیں لیکن اللہ کا دین ان پہ مسلط ہو کے رہے گا، جھٹلانے والوں کا انجام برا ہے۔ اللہ اور بناوٹی خدا میں فرق یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، لیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، لیکن غیر اللہ اپنی پجاریوں کو رزق دے نہیں سکتے، ان سے رزق لینے کے محتاج ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی روح گردانی سے پریشان نہ ہو بلکہ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ ارشاد باری ہے کسی کے اعمال کی جواب دہی دوسرے نہیں ہے، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا جواب دے۔ کافروں کو اپنے انجام جلد معلوم ہو جائے گا۔ اللہ جس دن حشر برپا کرے گا اس دن بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت حق حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اہل قریش جس طرح آج تم اپنے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا جس کا انجام برا ہوا، اسی طرح تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اے لوگو، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پہ جھوٹ گڑتا ہے اور اس کی آیت کے مقابلے میں سرکشی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وعدہ فرمایا اور یقیناً آنے والی ہے، ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ منکرین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جواباً اللہ کے حق میں زبان درازی کرے، گستاخی۔ مسئلہ ہے کہ آپ کسی کو معبود کو کسی کو برا بھلا کہیں گے، ممکن ہے آپ کے خدا کو برا بھلا کہیں، اسے کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا جائے، میری نماز، میری عبادت، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس صورت میں مندرجہ بہت سی بات کی احکامات کی تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بہت اہم آیت ہے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، رزق دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جانا، کسی جان کو ہلاک نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، انصاف کرو، بات انصاف کی کہو، خواہ معاملہ رشتہ داری کا کیوں نہ ہو، قول و قرار پورا کرو اللہ سے یا اس کے بندوں سے، بے شک سزا دینے والا اللہ بہت جلد ہے اور بہت درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے جو قرآن کریم کے احکامات، آیات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جن قوموں پہ جس کی وجہ سے عذاب آیا، کہیں ہم سے وہ غلطی چوک تو نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے بہت انسان کو بہت باریکی سے اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔